السلام علیکم، جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ماجد علی خان اور میں ہوں رباب اسد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور ابھی آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ آرمی چیف نے کیا کہا ہے۔ غیر ملکی سازش ہو اور فوج آرام سے بیٹھی رہے، یہ ناممکن، بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ آرمی چیف نے یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بطور سپہ سالار آخری خطاب کر رہا ہوں۔ فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاست سے الگ رکھے گی۔ فوجی کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ جمہوریت کی غیر متزلزل حمایت کے عزم پر قائم ہے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ میں نہ مانوں کی ضد سے ملک و قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں، سیاسی غلطی تھی۔ جنگ 70 اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آر ٹی ایس کا بہانہ بنا کر منتخب حکومت کو سلیکٹڈ کہا گیا، عدم اعتماد سے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا۔ جی ہاں، غیر ملکی سازش ہو اور فوج آرام سے بیٹھی رہے، یہ ناممکن، بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ آرمی چیف نے یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب میں کہا ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا بطور سپہ سالار آخری خطاب کر رہا ہوں۔ فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاست سے الگ رکھے گی۔ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ جمہوریت کی غیر متزلزل حمایت کے عزم پر قائم ہے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ میں نہ مانوں کی ضد سے ملک و قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں، سیاسی غلطی تھی۔ جنگ ستمبر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آر ٹی ایس کا بہانہ بنا کر منتخب حکومت کو سلیکٹڈ کہا گیا، عدم اعتماد سے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا ہے۔ انتہائی اہم بیان دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے الوداعی خطاب کیا گیا۔ جی ایچ کیو میں آج یوم دفاع الشہداء کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہم خطاب کیا ہے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی، یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے، وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ میں آج یوم شہدائے پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عنقریب میں اپنی 44 سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں 6 سال اس عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے، گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ خطاب آپ نے سنا، غیر ملکی سازش ہو اور فوج آرام سے بیٹھی رہے، یہ ناممکن، بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ آرمی چیف نے یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب میں کہا ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا بطور سپہ سالار آخری خطاب کر رہا ہوں۔ فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاست سے الگ رہے گی۔ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ جمہوریت کی غیر متزلزل حمایت کے عزم پر قائم ہے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ میں نہ مانوں کی ضد سے ملک اور قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ آرمی چیف کے اسی بیان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاج صاحب، اور سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد بریلوی، اور تنزیلہ مظہر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ پہلے بات کریں گے بریگیڈیئر احمد سعید منہاج صاحب سے۔ منہاج صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ آج کا جو بیان ہے، جو خطاب کیا آرمی چیف نے، کافی چیزوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے جو گزشتہ دنوں سے چلی آ رہی تھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل باجوہ کا جو آخری الوداعی انہوں نے خطاب کیا ہے یوم شہداء کے ساتھ، وہ ایک ایسے سپہ سالار کی عکاسی کر رہا تھا جو کہ انتہائی پر اعتماد اور انتہائی مطمئن ایک سپہ سالار جو اپنی سروس کے اختتام پر ایک ہو سکتا ہے، اس کی صحیح معنوں میں وہ عکاسی کر رہے تھے۔ بڑی صحیح انہوں نے سیدھا باتیں کی، ایک شارٹ کرسپ اور ٹو دا پوائنٹ بات کی، جس میں انہوں نے مشرقی پاکستان کے متعلق بات کی کہ اس کو حالیہ دنوں کے اندر جب فوج کی پٹرولنگ ہو رہی تھی
جب غیر اس میں اے پولیٹیکل ہونے کا جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا تھا تو کافی سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ہمارے 1971 کے جو وار ہیروز تھے انہوں نے اس میں اپنی جانوں قربانیاں دی اور سختیاں جھیلی، اس کی قید کی، تو اس کے متعلق جو فوج میں ایک عام طور پہ دکھ کا عنصر پایا جاتا تھا اس کو بڑے کلیئر الفاظوں میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیاسی شکست تھی جو کہ کتابوں میں لکھا جا چکا ہے، نہ کہ ملٹری، اور صرف 2.5 لاکھ اس میں انڈین آرمی تھی اور 2 لاکھ قریب مکتی بانی اور 4.5 لاکھ کے مقابلے میں صرف 34,000 قریب ریگولر ٹروپس تھے، باقی کو 45,000 ہمارے جو پاکستانی وہاں پہ سول سرونٹ تھے ان کے ذکر تھا۔ تو انہوں نے ایک جو ہے اس کا اظہار کیا، ایک ہلکا سا انہوں نے گلہ بھی کیا کہ جس طرح کہ انڈین آرمی کے متعلق انہوں نے ریفرنس کیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈین آرمی جو ہے وہ اپنی جو انسانی حقوق کے متعلق کے حساب سے پوری دنیا میں بدنام ہے، جیسے کشمیر میں ان کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس کے اوپر کچھ بھی بات نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنی فوج کا خیال کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ پوری دنیا میں ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اپنی فوج کے اوپر جس طرح کہ حالیہ دنوں میں پچھلے 5-6 مہینے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم قسم کی جو ہے وہ مہم چلائی گئی اور اس میں ہمارے جو یوتھ ہے، یوتھ کا ایلیمنٹ جو ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں جو کہ کسی بھی ایک ڈائریکشن جو دکھائے گا پولیٹیکل لیڈر اس کو فالو کریں گے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک گلہ بھی اس کے اوپر کیا ہے۔ اور اس کے اوپر بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ مجاہد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے انتہائی اہم بیان کو آرمی چیف کی جانب سے الوداعی خطاب کیا گیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو جنرل باجوہ صاحب کیونکہ ابھی تک سٹنگ آرمی چیف ہیں، اس لیے ایک تو میں محتاط رویہ اختیار کروں گا گفتگو کرتے ہوئے۔ دوسرے یہ کہ ابھی ہمارے جو محترم ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بھی جس کو جب اس بیانیے کو آگے بڑھایا تو پھر میں یہ ضرور کہوں گا کہ غالباً آج تک جہاں تک میرے سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے علم ہے، کسی آرمی چیف نے اپنے آخری خطاب میں اس طرح کا جارحانہ خطاب نہیں کیا ہوگا۔ جنرل راحیل شریف ہوں، جنرل کیانی ہوں، اس سے پہلے جنرل مشرف تو خیر سیاسی ہو چکے تھے، ایک تو اس لحاظ سے یہ ایک غیر معمولی خطاب تھا، جارحانہ خطاب تھا، بلکہ میں کہوں گا سیاسی خطاب تھا۔ اب جو انہوں نے چیدہ باتیں دی ہیں اس کا جواب تو میں نہیں دوں گا، جہاں تک وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، خود صرف بریگیڈیئر صدیق صادق سے لے کر باقی جنرلوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے جو جیا خان کا رول تھا، جو جنرل امیر عبداللہ نیازی کا رول تھا امیر کا، اس کے اوپر کھل کر گفتگو کی ہے کہ ان سے کیا کیا بلنڈرز ہوئی ہیں، وٹنس ٹو سرنڈر کے نام سے کتابیں آ چکی ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اب یہ جو والی بات ہے، میں نے کہا اگر میں تفصیل میں گیا کہ کیا اس موقع پر اپنے آخری خطاب میں انہیں ایک لحاظ سے بہت ہی احترام کے ساتھ صبر کا پیمانہ ان کا چھلک گیا، غالباً وہ جو کچھ ہوتی رہی گفتگویں وہ اس کو برداشت کرتے رہے، اگر اگلے 48 گھنٹے تک بھی وہ اس صبر کے پیمانے کو نہ چھلکاتے اور اس طرح ایک جارحانہ انداز میں گفتگو نہ کرتے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہوتا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ خطاب تقریباً ریٹائرڈ ہونے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ ایک آرمی چیف کی یہ بات اب دیکھیں تمام انٹرنیشنل میڈیا میں جائے گی، تمام قومی میڈیا میں جائے گی، تو یہ خود خطاب نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے یہ خود بیانیہ بن گیا ہے۔ جی مجاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ تنزیلہ مظہر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ تنزیلہ، مجاہد صاحب نے کیا کہا آپ نے سنا ہوگا، آپ اتفاق کرتی ہیں یا کیا کہیں گی آج کے خطاب کے بارے میں جو آرمی چیف نے کیا؟ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ایک طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ سیاست سے ہم دور ہو گئے، دوسری جانب انہوں نے بہت سارے سیاسی معاملات کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش تو کی ہے، چاہے آپ اسے کہیے کہ کہیں اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن کہیں کہیں اب آپ دونوں چیزوں کو غلط اور صحیح کا فیصلہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جاتے ہوئے میں دونوں چیزوں کو درست کر جاؤں، کہ نہ تو 2018 کا الیکشن جو ہے اس کے اوپر جو شکوک ہیں وہ درست ہیں اور نہ ہی عدم اعتماد کے اوپر شکوک درست ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اپنی تقریر میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے گزشتہ سال فروری میں کہ ہم نے سیاست سے دور رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سیاست میں ملوث تھے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو خوش آئند فیصلہ ہے، لیکن ایک آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کے کہنے سے کیا اس فیصلے کی توثیق ہو جاتی ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے جو اس وقت پاکستان میں زیر بحث ہے کہ کیا جو آنے والے آرمی چیف ہوں گے وہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں گے، کیا واقعی یہ ایک ادارے کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ اور باجوہ صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو کہ ظاہر ہے وہ آرمی چیف ہیں ابھی تک، تو ان کو شاید ان چیزوں کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ
وہ سارا سیاسی بیانیہ ہے اور ان کو سیاست کو اگنور کر دینا چاہیے تھا. آج ان کو صرف افواج پاکستان کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ ایک اچھی بات اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ فوج میں اپنی غلطیوں کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. میں کیتھارسس کا لفظ استعمال نہیں کروں گی, انہوں نے کیتھارسس کا لفظ استعمال کیا, لیکن اگر اچھی بات ہے اگر فوج میں اپنی غلطیوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ خوشائند ایک نئی شروعات ہے. اور اس ملک میں اگر ایک اہم ادارہ جس کی انوالومنٹ کی وجہ سے غلطیاں زیادہ سنگین ہوئی ہیں یا جس کی وجہ سے ہماری پوری سیاسی تاریخ میں جمہوریت کئی بار ڈیریل ہوئی ہے, اگر وہ یہ سوچ بچار کرتے ہوئے ریئلائز کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور دیکھیے ایک کریڈٹ واجہ صاحب کو یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے دور میں ادارہ یہ طے کر رہا ہے اور پبلکلی آ کے اس کو اکنالج کر رہا ہے, ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کی توثیق کر رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا, ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی کو اس سے پہلے سنا اور آرمی چیف کے منہ سے بھی ہم نے آج سنا کہ اب ہم سیاست سے دور رہیں گے. تو اس کو بھی آئی تھنک پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو ویلکم کرنا چاہیے, تمام حلقوں کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے جو بھی ہوا اب ظاہر ہے وہ جو ہو گیا اس کو تو واپس نہیں کیا جا سکتا, اس سے جو نقصانات ہوئے. لیکن جو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی افواج کے اوپر ایک ادارے کی حیثیت سے اس بات کا شک کرنا کہ وہ ملکی مفاد کا سودا کریں گے وہ ناممکن ہے. تو ایک تو ظاہر ہے بڑا اہم خطاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور جس طرح کے حالات میں بالکل وہ جا رہے ہیں تو اہم خطاب بھی ہے. تنزیل آپ سے بھی مزید بات کریں گے, مجاہد صاحب سے بات کریں گے. مجاہد صاحب بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال میں آپ نے جو اپنا تجزیہ دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیگر حلقے ہیں ان میں اس خطاب کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ میرے خیال میں یہ ہے کہ مجھے تو خیر یہ بھی شک ہے کہ شاید جو میں نے بات کہی تھی بریگیڈیئر صاحب اپنی بات کہہ کے یا تو انہوں نے فون رکھ دیا یا موجود لائن پہ تھے یا نہیں تھے, اس لیے کہ یہ اب اگر میں کوئی بات کروں گا تو مناسب یہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے چاہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب جو ہم نے کچھ سوال میں نے اور تنزیلہ نے اٹھائے تھے کہ سیاست کے حوالے سے یا فوج کے کردار کے حوالے سے, تو زیادہ مناسب تھا. اور یعنی یہ جو ہماری میڈیا ہے اس کی ایتھکس میں بھی یہ ہے کہ اگر تنزیلہ کوئی بات کہہ رہی ہیں یا میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو ہمیں اتنے ہی تحمل سے بریگیڈیئر صاحب کو بھی سننا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارا آپ اس دوران رابطہ قائم کریں اور دوبارہ بات ہوگی. جیسا کہ تنزیلہ نے یہ کہا کہ وہ جو ان کا آج یہ کہنا کہ لاسٹ ایئر ہم اب چند ماہ پہلے یہ طے کیا ہے کہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی, اور تو یہ خود ایک سیاسی بیانیہ ہو گیا. مثلا جس کے میں نے 75 سالہ تاریخ یہ کہتی ہے نا, اب یہی دیکھیں نا آپ, میں ہمیشہ پڑوسی ملک کی مثال نہیں دیتا, ہمارے یہاں 14 وزیر اعظم رہے, ہمارے یہاں 14 رہے ہیں وزیر اعظم آرمی چیف اور 31 وزیر اعظم رہے ہیں ہمارے یہاں. یعنی یہ فرق رہا ہے. دوسرے ملکوں میں آرمی چیف رہتے ہیں 31 اور پرائم منسٹر الیکٹڈ پوری مدت پوری کرتا ہے. اب اس کا ساری ذمہ داری آپ پولیٹیشین پہ تو قرار نہیں دیتے. جو 10 سال تک جنرل ضیاء الحق بیٹھے رہے, 10 سال تک اس سے پہلے ایوب خان بیٹھے رہے, 10 سال تک پرویز مشرف صاحب بیٹھے رہے, کیونکہ انہوں نے اپنی یعنی سویلین ٹوپیاں بھی اپنے کیپ سے رکھی. تو وہاں اگر ادارے میں اگر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہوتا تو انہیں چیک کیا جاتا. اس حوالے سے بڑی اچھی کتاب ایک بریگیڈیئر شجاع نواز کی آئی ہے اور انہوں نے کراس کوڈ میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے کہ کہاں کہاں فوج سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں کہاں انہیں درست کرنا چاہیے. دیکھیں سیاسی پارٹیاں تو ہماری لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں, انہوں نے تو نہ یہ جمہوری رہی ہیں نہ ان کے یہاں کوئی وہ جو طریقہ کار ہوتا تھا, سینٹرل کمیٹی ہوتی تھی, کنونشن ہوتے تھے, لیکن فوج پاکستان میں واحد ڈسپلنڈ ادارہ ہے. اور میں بغیر کسی جھجک کے کہتا ہوں آج پاکستان قائم ہے تو فوج کی وجہ سے. یہ درست ہے کہ چاہے سیلاب ہو, چاہے زلزلہ ہو, چاہے نافت نگہانی ہو, سب سے بڑھ کر یہ جو پڑوس میں جو ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے, یا افغانستان وار ہو, ان سب میں کلیدی کردار پاکستانی فوج نے دیا. انہوں نے شہداء نے قربانیاں دی, اس پر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن پھر جب گفتگو جب سیاست میں جب فوج آئی ہے اور جو انہوں نے کیا ہے اس کو پھر سوالیہ نشان بنایا جائے گا اور بنایا جاتا ہے. یا ایوب خان نے بعد میں جو کچھ کیا, ضیاء الحق نے جو کچھ کرا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی چڑھا دیا, جنرل مشرف نے جو ہے جا کے بعد میں اس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججوں کو گھر بھیج دیا. تو پھر یہی چیزیں بھی ہیں. اس وقت اگر وہ ادارے کے اندر سب اٹھتے
وہاں ویل ڈسپلن کا نہیں اٹھے سوال، لیکن ہم لوگ جو میڈیا کے ٹھیک ہے مجاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، سینئر اینکر پرسن انیکا نثار نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ انیکا، آپ کیسے دیکھتی ہیں آج کے آرمی چیف کے خطاب کو؟ الوداعی خطاب کیا جارحانہ انداز تھا، ایک سیاسی بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور ساتھ کہا بھی گیا ہے کہ فوج اب سیاست سے دور رہے گی۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آنے والا جو آرمی چیف ہوگا اس کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ فوج سیاست سے دور ہوگی؟ دیکھیے، آنے والے اور جانے والے دونوں ہی آرمی چیف کی طرف سے اگر یہ بات آ جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آرمی چیف ابھی تک جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں وہ بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور جب بھی ملاقات ہوتی رہی ان سے، جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوئی اور بہت دفعہ ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، میری خود اور بہت سارے اور صحافیوں کی بھی، اس کے اندر بڑے واضح طور پر وہ یہ کہتے رہے کہ یہ صرف میرا موقف نہیں ہے کہ فوج نے سیاست سے دور رہنا ہے، یہ ان فوجیوں کا موقف ہے جو کہ ابھی میجر جنرل بریگیڈیئرز تک ہیں، یعنی آپ یہ سوچ لیجئے کہ آنے والے 15-20 سال جو ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، وہ اسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی طریقے سے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ اور لیٹس لک بٹ ایٹ دا ہسٹری، فوج نے جب سیاست میں مداخلت کی تو ان کو فائدہ تو نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوا ایز ادارہ، اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب کو 2018 کے اندر سپورٹ کیا، یا 2018 کے اندر ان کو، اس کے بعد جب ان کی حکومت بنی تو اس کو پورے طریقے سے سپورٹ کیا، ایک پیج کی بات ہوتی رہی۔ عمران خان صاحب نے الٹا فوج کے لیے ایک مسئلہ کریٹ کیا، جس ہیجانی کیفیت کی بات کر رہے تھے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ ہیجانی کیفیت پیدا کی۔ اس سے پہلے چلی جائیے پی ایم ایل این کی طرف، پی ایم ایل این ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے اندر اٹھی، اور اس کے بعد فوج کے ساتھ ان کا کیسا تعلق رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف چلے جائیے، ایوب صاحب کا زمانہ لے لیجئے، اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ فوج کے اور پھر سیاسی لیڈران کے کیسے آپس میں روابط، آپس میں جو ریلیشن شپس تھے وہ رہے۔ تو اس لیے فوج جب آتی رہی سیاست کے اندر مداخلت کرنے تو فوج کو ہی نقصان ہوا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو قمر جاوید باجوہ کی، جو انہوں نے کہا کہ جب وہ سوچ رہے تھے کہ ایسی کیا چیز ہے جو کہ فوج کے اوپر تنقید کی بوچھاڑ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ جب سیاست کے اندر مداخلت ہوتی ہے تو عوام کو، عوامی نمائندوں کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے فوج کے کردار کے اوپر سارے کے سارا ملبہ ڈال دیں، اپنی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں سے اٹھا کے ان لوگوں پہ ڈال دیں جنہوں نے ان کو حکومت کرنے میں سپورٹ کیا۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے، جس کے اندر سیاسی کردار نہیں ہے فوج کا، اسی طریقے سے چلا جائے تو وہ آئیڈیل صورتحال ہوگی۔ اور فوج کے اندر یہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات نہیں ہے، آنے والے بہت سارے فوجیوں کی بات ہے۔ دوسرا جو انہوں نے کہا کہ فوج نے اپنا کتھارسس کرنا شروع کر دی ہے، اب سیاسی جماعتوں کو بھی کتھارسس کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ پہلا قدم ہے، جب بھی آپ کسی مسئلے کے حل کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آپ مسئلے کی پہچان کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس طرف جانا ہوگا۔ یہ ایک بہت خوش آئند، بہت اچھا قدم ہے جو کہ جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہم تمام عوام پاکستان فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں کو، ہم ان کے شہداء کی قربانیوں کو، ان کے غازیوں کی قربانیوں کو، شہداء کے خاندان کی قربانیوں کو، پاک افواج کی قربانیوں کو سراہتے بھی ہیں، اور یہ بات اس سے بالکل سراہتے بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ انیکا نثار موجود تھیں، ہماری سینئر اینکر پرسن ہیں، اور تنزیلہ مظہر صاحبہ سینئر اینکر پرسن، جبکہ مجاہد بریلوی صاحب سینئر تجزیہ کار نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ اور آج جو یوم دفاع کے سے تقریب منعقد کی گئی تھی اس میں آرمی چیف کے خطاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ جی ہاں، بریگیڈیئر سعید احمد مناز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کی تقریب میں ملی نغموں کی دھن پر وطن کے لیے جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آرم فورسز کے ساتھ سویلین افراد بھی سلام پیش کرتے رہے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو اور اے این پی کے بشیر احمد بلور کی تصاویر نمایاں رہیں۔ کرونا وبا کے دوران فرائض کی انجام دہی میں سب سے پہلے اپنی جان پیش کرنے والے ڈاکٹر اسامہ سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی کی شخصیات کو یاد کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حکومتی اتحادی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آرمی چیف کی تقرری سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا نمائندہ خصوصی انتظار حیدری سے۔ جی انتظار، بتائیے اجلاس میں کن اہم امور پر آج گفتگو کی جا رہی ہے؟
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर और कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अपने इत्तेहादी रहनुमाओं के एजाज़ में अशाइया दे रहे हैं। साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के साथ PDM की क़यादत को खुसूसी तौर पर इस अहम तरीन अशाइये में शिरकत की दावत दी गई है। अब मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू है और कुछ देर बाद जो है एक गैर रस्मी इजलास होगा और उसमें वज़ीर आज़म जो है आर्मी चीफ़ की तकर्री समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे और उसके बाद फिर उन्हें अशाइया देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी पहुँच चुके हैं और जैसे ही वो गेट पर पहुँचे उन्हें एक अहम तरीन कॉल आई, जिसके बाद वो तकरीबन 2 से 3 मिनट गेट पर रुके रहे और अपने तमाम मामले को उन्होंने गाड़ी से भी उतार दिया था और उसके बाद फिर वो रवाना हुए हैं। इसके अलावा वज़ीर कानून पहुँच चुके हैं, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी पहुँच चुकी हैं और उनके साथ साथ दीगर वफाकी वज़रा, अहम तरीन वज़रा जो हैं वो पहुँच चुके हैं। अख्तर जान मेंगल जो अहम इत्तेहादी हैं वो पहुँच चुके हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान शेरपाव पहुँच चुके हैं, मोहसिन दावड़ पहुँच चुके हैं और दीगर कई रहनुमा जो हैं वो रास्ते में हैं, कुछ देर तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो पहुँचेंगे तो उसके बाद एक मुशावरती इजलास होगा और उस मुशावरती इजलास के बाद फिर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो तमाम इत्तेहादियों के एजाज़ में अशाइया देंगे और उसके साथ ही इस तकरीब का जो है वो इख्तिताम हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कल तुर्किया भी जाना है और उससे पहले इंतज़ार है हैदरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मतीन हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मतीन हैदर, बताइएगा आपके पास क्या मालूमात हैं आज के इस इजलास के हवाले से? देखिए, बिल्कुल जिस तरह इंतज़ार हैदरी साहब ने कहा कि आज वज़ीर आज़म मुशावरत जारी रखेंगे और कल ख़ास तौर पर कल सुबह वफाकी काबीना का ख़ास इजलास बुलाया जा रहा है और कल के वफाकी काबीना के इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया जाएगा, नाम मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ये पहली मरतबा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि काबीना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ के नामों की मंजूरी देगी और कैबिनेट के साथ ही वज़ीर आज़म समरी पर दस्तखत करके इसे ऐवान सदर रवाना करेंगे। आगे ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी का रोल इस तमाम तैनाती में इंतहाई अहम है। अब देखना यह है कि सदर मुमलिकत इन दोनों तैनातियों के ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। आया इसमें वो कोई ताक़ीद करेंगे, कोई एतराज़ उठाएंगे या समरी पर फौरी दस्तखत करके इसको कैबिनेट नोटिफिकेशन के लिए भिजवाएंगे। अब आखिरी मरले में सबसे अहम किरदार सदर नए सिपह सलार की तैनाती पर पार्टी सरबराहान से मुशावरत का अमल अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर और नुमाइंदा खुसूसी इंतज़ार हैदरी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रूस से पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल, गैस और पाइपलाइन मंसूबे की राह हमवार हो गई। मुल्की रिफाइनरियों ने रूसी खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। तफसीलात के लिए हमने रब्ता किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, रूस के साथ तवानाई के शोबे में आइंदा ब्रेक थ्रू का इम्कान है और इस सिलसिले के अंदर वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने स्ट्रेटेजिक इजलास के हवाले से तजवीज़ तलब कर ली हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रिफाइनरियों ने रूसी खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करने पर आमादगी भी जाहिर कर दी है। इसके साथ साथ PSO, पार्को, PLL और इंटरस्टेट गैस सिस्टम कंपनी को कल इजलास में वर्किंग पेपर पेश करने की हिदायत की गई है ताकि रूस के साथ जो मुआहदे होने हैं उनके बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट करने के लिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।